اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ دنیا کے اندر ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ میرے ساتھ نیکی کریں، لوگ میرے ساتھ بھلائی کریں، لوگ مجھے اچھا جانیں۔ دنیا کے ہر شعبے کے اندر چلے جائیں، ہر بندہ اچھا بندہ تلاش کرتا ہے، حتیٰ کہ والدین کی بھی یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہماری جو اولاد ہو وہ ہماری فرما بردار ہونی چاہیے، اور اولاد کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا ابا جان جو ہیں وہ ہٹلر نہیں ہونے چاہیے، بلکہ وہ بھی ہم پہ نرمی کرنے والے، شفقت کرنے والے ہوں۔ ایک استاد کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا شاگرد جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، فرما بردار ہونا چاہیے، اور شاگرد بھی یہ چاہت کرتا ہے کہ میرا استاد قابل ہونا چاہیے، مجھے بلندیوں پہ لے جانے والا ہو۔ اور یہی اسلوب قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگر تم دنیا کے اندر کسی کے ساتھ نیکی کرو گے تو تمہارے ساتھ دنیا میں بھی نیکی ہوگی، اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی عطا فرمائیں گے۔ اگر تم دنیا کے اندر کسی بندے پہ ظلم زیادتی کرو گے تو یاد رکھو کہ دنیا کے اندر بھی اس کا بدلہ ضرور ملے گا، آخرت میں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کس طرح اذیتیں دیتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، آگ کے انگاروں پہ لٹا دیا گیا ہے، بدن کے اوپر کپڑا بھی موجود نہیں ہے، آگ کے انگارے جلے ہوئے ہیں، لٹا کے اوپر پتھر رکھ کے اوپر پھر آسے مارتا ہے، اذیتیں دیتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے۔ یہ تکلیفوں کے دن ہے، اور پوری شریعت اسلامیہ کو پڑھ کے دیکھیں، وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے اذان دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی اذان پہ رشک کی ہے ان کا نام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور معراج پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، پوچھا کہ جبریل یہ مجھ سے پہلے جنت میں کون چل رہا ہے؟ فرمایا کہ جو آپ کا پیارا صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چلتے دنیا کے اندر ہیں، ان کے قدموں کی آڑ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جنت میں سنائی دے دیتے ہیں۔ یہ اتنا مقام اور اتنی فضیلت ملی ہے کہ انہوں نے ظلم کے اوپر صبر کی ہے، اور پھر وہ بھی دن آیا ہے کہ جو امیہ ظلم و زیادتیاں اور ستم کیا کرتا تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر تلوار ہے، اور یہ آگے دوڑتا جا رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امان کے اندر آگے، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ قتل کیا ہے۔ اور قرآن کا اسلوب صحیح صادق آ گیا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ جو بندہ دنیا کے اندر کسی پہ ظلم اور زیادتی کرتا ہے اس پہ ظلم اور زیادتی ضرور ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا ہے۔ ابو جہل جو ہے وہ تلوار کے ساتھ سر کے اندر چھوٹے چھوٹے زخم کرتا ہے، مارنا نہیں چاہتا، تکلیفیں دینا چاہتا ہے، اذیت دینا چاہتا ہے، کہتے ہیں کہ اسلام کی دعوت کو چھوڑ دو۔ فرمایا کہ اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نافرمانی نہیں کر سکتا، اب تکلیفیں برداشت کرتے رہیں۔ ایک دن وہ بھی آئے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی چھاتی کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں، اس دن کو یاد کر جس دن تو مجھے تکلیفیں اور اذیتیں دیا کرتا تھا، تو بھی میری چھاتی کے اوپر بیٹھا کرتا تھا، آج میں بھی تیری چھاتی کے اوپر بیٹھا ہوں، یاد رکھ تو میرے سر کے اندر چھوٹے چھوٹے زخم کرتا تھا، آج بس فرق اتنا ہے تیرے ہاتھ کے اندر نئی تلوار ہوتی تھی اور آج میرے ہاتھ کے اندر پرانی تلوار ہے۔ یہ لفظ کہے اور اس کی گردن جو ہے تن سے علیحدہ کر دی، اور قرآن کا اسلوب صادق آ گیا کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ بندہ ظلم و زیادتی کسی پہ کرے گا اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ضرور ہوگی۔ اگر بندہ اپنے اولاد کا حق چھینے گا، بیٹیوں کا حق مارے گا، بہنوں کے ساتھ ظلم و ستم کرے گا، والدین کی نافرمانی کرے گا، یوں نہ سمجھے کہ میری اولاد پھر فرما بردار ہو جائے گی، خود والدین کا نافرمان ہو، ان کی اطاعت گزار نہ کرتا ہو اور کہے کہ میری اولاد فرما بردار ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ جو بندہ دنیا کے اندر جیسے کرتا ہے اس کے ساتھ دنیا کے اندر بھی ویسے ہوتا ہے، اور آخرت کے دن بھی اس کے ساتھ ویسا انجام ہو کے رہنا ہے۔ ابو بکر الباقی رحمہ اللہ وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، عمرہ کرنے کے لیے گئے، خورد و نوش کا سامان پاس ہے وہ ختم ہو گیا، پانی پی کے آب زمزم پی کے گزارا کر لیتے ہیں۔ ایک دن خیمے میں بیٹھے ہوئے دعا کی، ہے اللہ اتنے دن ہو گئے کچھ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی، اللہ کوئی چیز ہی عنایت کر دیں۔ خیمے میں بیٹھے دعا کر کے بیت اللہ کی طرف جانے لگے، راستے میں دیکھا کہ ایک تھیلی ملی ہے، تھیلی کو اٹھا کے اپنے خیمے کے اندر لائیں، دیکھا کہ اس کے اندر ایک ہار موجود ہے، ہار خیمے کے اندر رکھ کے
یہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے ہیں۔ ایک بوڑھا آدمی اعلان کر رہا ہے یار میری تھیلی گم ہو گئی ہے، کسی بندے کے پاس میری تھیلی موجود ہو تو وہ میری تھیلی لوٹا دے، اسے میں 500 اشرفیاں دوں گا۔ اس نے ابو بکر الباقی رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ نشانیاں دیں کہ آپ کی وہ تھیلی کا رنگ کیسا تھا، اس پہ کپڑا کیسا تھا، اس پہ ڈوری کیا لگی ہوئی تھی، اس کے اندر کیا چیز موجود تھی۔ فرمانے لگے کہ اس کے اندر میرا ایک سونے کا ہار موجود تھا، اور وہ تھیلی جو ہے وہ سرخ رنگ کی تھیلی تھی، اس کو جو بند کیا گیا تھا چاندی کی تار کے ساتھ بند کیا گیا تھا۔ فرماتے ہیں ہاں تو نے تینوں نشانیاں پوری ٹھیک طریقے سے دے دی ہیں، وہ تیری تھیلی ہے وہ میرے پاس امانت ہے، وہ تجھے میں دے دوں گا۔ نماز ختم ہوئی، نماز کے بعد جو ہے انہیں اپنے خیمے کے اندر لے کے گئے اور حسب وعدہ اسے اس کی تھیلی لوٹا دی، اور یہ بزرگ جو ہیں یہ 500 اشرفیاں انہیں دینے لگے۔ یہ انہوں نے انکار کر دیا اشرفیاں لینے سے، انہوں نے کہا کہ میں جزا تم سے نہیں لوں گا، جزا اپنے اللہ سے لوں گا، میں نے اللہ سے دعا مال کی تھی، یہ تو اللہ نے میرے لیے آزمائش کی صورت کے اندر مجھے دی ہے، یہ میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، یہ 500 اشرفیاں جو ہیں یہ آپ کی ہیں، یہ ہار بھی آپ کا ہے۔ یہ بزرگ چلے گئے ہیں، اور پھر ایک وقت وہ بھی آئے کہ ابو بکر الباقی رحمہ اللہ سمندر کا سفر کر رہے ہیں، کشتی بھنور کے اندر پھنس گئی ہے، تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ مر گئے ہیں، صرف ایک بندہ باہر نکل کے سمندر کی بھنور سے باہر بچ کے آئے، اس کا نام ابو بکر الباقی رحمہ اللہ ہے۔ یہ باہر آئے ہیں، سامنے بستی دیکھی ہے، وہاں پہ لوگوں کے اندر جا کے قرآن و حدیث کی تعلیم کو دینا شروع کر دیا، لوگوں نے مسجد کے اندر امام مقرر کر لیا، خطیب مقرر کر لیے، لوگ اکٹھے ہو کے آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس ایک بچی یتیم موجود ہے جس کا ابا بھی زندہ نہیں ہے، اماں بھی زندہ نہیں ہے، تو آپ اس طرح مہربانی کریں کہ اس بچی کے ساتھ شادی کر لیں۔ فرمایا کہ اللہ نے مجھے سمندر کے بھنور سے بچا کے یہاں پہ لا کے کھڑا کیے تو دین کی اشاعت، دین کی تبلیغ کے لیے کھڑا کیے، میں یہاں پہ شادیاں کرنے نہیں آیا۔ فرمایا کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں، آپ اس بات کو نہیں جانتے، آپ وہی امانت دار بندے جو بیت اللہ کے اندر ایک بزرگ کی تھیلی کو آپ نے واپس کیا تھا۔ وہ بزرگ ساری زندگی یہی دعائیں کرتے رہے اور یہ کہتے رہے اللہ میں ابو بکر الباقی کو نہیں جانتا، وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، وہ کس علاقے کا ہے، اللہ میری یہ چاہت ہے کہ میری زندگی کے اندر یا میری زندگی کے ساتھ بعد میری بیٹی کی شادی ہو تو ابو بکر الباقی کے ساتھ ہی شادی ہو۔ فرمایا کہ اگر یہی بات تھی تو ٹھیک ہے۔ جب ان کی شادی ہو گئی تو رات کو اپنی بیگم کے پاس سامنے گئے ہیں تو دیکھا کہ گلے کے اندر وہی ہار موجود ہے اور 500 اشرفیاں اس بی بی کے ہاتھ کے اندر ہیں، وہ تھیلی بھی موجود ہے۔ دیکھ کے رو پڑے اور کہنے لگے کہ واہ اللہ تیرا قرآن سچ کہتا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ وہاں پہ میں نے اس امانت داری کا ثبوت دیا تھا، اس اشرفیوں کو لٹایا تھا، اس میں نے تھیلی کو واپس کیا تھا، اللہ تو نے اتنا بڑا انعام دے دیے۔ یقیناً اگر یہی باتیں اگر ہمارے سینوں کے اندر بھی پیدا ہو جائیں، امانت داری پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اور یہ بات یاد رکھیں اپنی اولادوں کو سکول کی تعلیم ضرور دلوائیں، ایم فل کروائیں، پی ایچ ڈی کرائیں، ڈاکٹر بنائیں، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا اور ساری زندگی اس بات کو اپنے سینے کے اندر جگہ ضرور دینا، اگر آپ نے ایک دن آپ نے مرنا بھی ضرور ہے، اگر آپ کی چارپائی آگے ہو اور آپ کا بیٹا پیچھے کھڑا ہو کے پی ایچ ڈی کیا ہوا، وہاں پہ کوئی میتھمیٹکس کے لوگارتھم کے اصول نہیں بیان کرے گا، وہاں پہ کوئی الجبرا بیان نہیں کرے گا، وہاں پہ کیمسٹری فزکس کا کوئی اصول بیان نہیں کرے گا، وہاں پہ پیچھے کوئی پویمز اور کوئی ایسے وغیرہ نہیں پڑھ سکتا، بلکہ وہاں پہ وہی دعائیں پڑھ سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ جہاں پہ اپنے بچوں کو سکول کی تعلیم دلواتے ہیں وہاں پہ قرآن پڑھنے والا بھی بنا دیں، حدیث پڑھنے والا بھی بنا دیں۔ یہ آپ اپنے بیٹوں کو دیکھیں کیا یہ دعائیں آتی ہیں یا نہیں آتی۔ اگر آپ کے بچوں کو ابھی تک ناظرہ قرآن مجید پڑھنا نہیں آیا تو آپ اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری رمضان کی ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔